اب یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں، قرآن کو نازل فرما دیتا، نبی کو نہیں بھیجتا، تو کیا ہدایت کمال درجے کی مل سکتی تھی؟ نہیں مل سکتی تھی۔ صرف کتابیں بیچنے سے یا کتاب پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اسی کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو نبی کی زبان سے جو تشریحات ہوئی ہیں اس کے مطابق سمجھے گا۔ یعنی کہ قرآن بھی بھیجا، قرآن پڑھانے والا بھی دیا کہ یہ کتاب ہے، یہ پڑھانے والا ہے، اس کتاب کو اس معلم سے پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن اپنی تشریحات کر کے پڑھو گے تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن دیا نبی کے ساتھ ملا کر، اللہ نے قرآن اپنا کلام دیا نبی کے ساتھ ملا کر۔ اب شان اہل بیت سنو، جب اللہ کے نبی نے قرآن دیا تو اہل بیت کے ساتھ ملا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین بڑی مشہور ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک میرے اہل بیت ہیں، دوسرا قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اللہ سے پوچھو ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو اور نبی کی تشریح میں پڑھو، اور نبی سے پوچھو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور اہل بیت کی تفسیر میں پڑھو، ان کی شاگردگی میں پڑھو تو تمہیں ملے گی۔ یہاں ایک کمال بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے قرآن کو اہل بیت سے ملایا ہے، صحابہ سے نہیں ملایا، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسرا اہل بیت۔ یہ نہیں فرمایا قرآن اور صحابہ۔ کیوں؟ صحابہ جلیل القدر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ صحابہ کے کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ صحابی اس وقت تک بن سکتا ہے جب تک نبی کی ذات بظاہر موجود ہے، نبی کو دیکھا جائے جب تک، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا صحبت اختیار کی وہ صحابی بن سکتا ہے۔ حضور نے پردہ فرمایا، صحابی بننے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ آج کوئی صحابی ملتا ہے؟ صحابی نہیں ملتا۔ حضور جانتے تھے کہ میرے بعد صحابہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن انا اعطیناک الکوثر، اہل بیت کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے، قرآن بھی قیامت تک رہے گا۔ تو دونوں کو ملا دو، کیونکہ قرآن بھی باقی رہنے والا ہے، اہل بیت بھی باقی رہنے والے، دونوں کو ملا دو اور انہیں بتا دو کہ اگر تم قرآن کو اور ساتھ میں اہل بیت کو تھام لیتے ہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔